اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقاتلوا اور جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے ولا ورنہ تعتدوا تم زیادتی کرو ان بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین کس کو زیادتی کرنے والوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. تو کیا حکم دیا گیا ہے؟ آرڈر ہے مسلمانوں کے لیے، اے مسلمانوں جو تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی ان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قاتلو کو دیکھ لیجیے، قاف تا لام کا جو ہے وہ روٹ ہے. قاتل قتل کرنے والا ہوتا ہے، جمع ہے وقاتلو مطلب کہ اور جنگ کرو، مطلب یہ زیادہ لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے کیا کریں، جنگ کریں. ٹھیک ہے، وقاتلو کس میں؟ اللہ کے راستے میں. مقصد کچھ اور ہو، پیور انٹینشن کیا ہو؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا؟ جنگ کرنا. ٹھیک ہے. یقاتلونکم اس کا بھی سیم وہی روٹ ہے، قاتل اور تعتدوا جو عین دال واو اس کی زیادتی کرنے کے لیے ہے، اور یحب حبابا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ پسند نہیں کرتے. تو لا آ گیا نہیں پسند کرتے، اگر اکیلا یحب ہوگا تو پسند کرنے کی سینس میں آتا. اور تعتدوا اور المعتدین ایک ہی روٹ ہے، عین دال واو زیادتی کرنے والوں کی بات ہی کی گئی ہے. یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. اس میں یہ کہا گیا پہلی آیت میں جہاں ہمارا ابھی ہم ختم کر کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا ہے، کیا لیسن دیا ہے کہ گھروں میں پشت کی طرف سے دیواریں چڑھ کر آنے میں کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی تقوی کا نام ہے. اور تقوی کی بڑی شاخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمنوں سے لڑ کر زمین کو کفر اور فساد سے پاک کرنا ہے. ٹھیک، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے، نیکی تقوی کا نام ہے. اب یہاں پر مزید اس تقوی کی سب سے بگر برانچ جو ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑ کر زمین کو کفر اور فساد سے پاک کرنا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کا حکم دیا ہے. ہجرت مدینہ کے بعد کفار کے ساتھ قتال کا حکم سب سے پہلے اسی آیت میں آیا. تو اس میں حکم کیا ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر جو ہے وہ قتال کے لیے آئیں. عورتیں، بچے اور بوڑھے، عبادت گزار، راہب، پادری اور اپاہج جو پیرالائز ہوتے ہیں اور معذور وغیرہ لوگ، وہ لوگ جو کافروں کے ہاں محنت و مزدوری کا کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ان سب کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، اگر کیا جائے گا تو زیادتی کنسیڈر ہوگی. یہ جو آپ کو زیادتی کا ورڈ اس میں ملا ہے اور تکرار کے ساتھ یہاں بھی اور یہاں بھی یہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس میں. ٹھیک، اور ان سب کو جو ہے قتل کرنے سے پھر منع کیا گیا. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے والے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی تھی، انسٹرکشنز دی تھیں، ڈائریکشنز دی تھیں. کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ. کسی بڑے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، غنیمت میں خیانت نہ کرنا، غنیمتوں کو جمع کر لینا اور اپنے سب حالات کو درست رکھنا اور احسان کرنا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی رائے پائی جاتی ہے مفسرین کے اکارڈنگ، ولا تعتدوا، یہ جو ہے یہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو یہ زیادتی نہ کرنا. ولا تعتدوا، یہ خاص طور پہ یہ جو ہے نا انسٹرکشن دی گئی ہے
جو کہ زیادتی نہیں کرنی، تو میں نے آپ کے سامنے ساری کیٹیگریز رکھ دی ہیں. آپ اس آیت کو سٹیپ بائی سٹیپ کھولتے ہیں. وَقَاتِلُوا، اور لڑو. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا. کیوں قتال کرو، کیوں جنگ کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا اور کوئی مقصد نہ ہو. تو اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے. یہ کس کے لیے یہ آرڈرز ہیں، یہ آپ ابھی جانیں گے کہ آپس میں مسلمانوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے تو کس نے لڑنا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا. ابھی جو فی الحال بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت کی گئی ہے، ایون دو کہ فتنوں کا دور ہو. تو ٹھیک ہے، یہ پھر جو جنگ ہے اللہ کے راستے میں کس سے ہونی. ٹھیک، تو الذین یقاتلونکم، ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، تو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل اور راہب شامل نہیں ہیں. اس سے مراد ذمہ دار، لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں. ٹھیک، اس کیٹیگری کو اچھے سے جان لیں. میں نے باقی کیٹیگریز آپ کو بتا دی ہیں کہ ان کو پہلے سے ممانعت کی گئی کہ ان کو نہیں، آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. یہاں بیسیکلی جو مراد ہیں وہ کون ہیں؟ کافر مرد ہیں جو اتنی جو ہے اہلیت، کیپیسٹی رکھتے ہوں جنگ کرنے کی. وَلَا تَعْتَدُوا، کیا نہ کرو؟ زیادتی نہ کرو. مطلب عورتوں، بچوں، راہب، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، they didn't even participate، ٹھیک ہے، تو ان کو قتل نہ کرو. اور پھر اس طرح سے اس میں مزید جو ہے وہ زیادتی کے اکارڈنگ چیزیں بھی لی جاتی ہیں. مطلب کہ ڈونٹ کٹ آرگنز آف اینی ون، مطلب کہ کسی کے اعضاء نہ کاٹو، جیسے کہ اینیملز کو نہیں کرو. وداؤٹ اینی ریزن درخت نہیں کاٹو، ٹریز کو کاٹنے سے منع کیا گیا. اس میں مزید اسلام کی خوبصورتی کیا ملتی ہے، اگر کافر جزیہ لے چکے ہوں ان کے خلاف لڑنا بھی زیادتی ہے. تو کس قدر فائن اینڈ فیئر دین ہے ہمارا. ان اللہ لا یحب المعتدین. تو یہاں پر کیا بتایا گیا آپ کو؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا؟ زیادتی کرنے والوں کو. اب یہ سمجھیے کہ جہاد کا مقصد، جہاد کا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ شر کو دور کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمے کی سربلندی. ٹھیک، تو اس کے لیے قوت کا استعمال صرف ان ہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں، پریکٹیکلی. ٹھیک، باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے. دے شوڈ فیل پیسفل. تو اسلام نے جہاد کے لیے جو اصطلاحات جو رائج الوقت تھیں ان کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصطلاح وضع کی ہے. ٹھیک ہے، اور جو وحشیانہ جنگ کے ہر قسم کے تصور سے بالکل خالی ہے. ٹھیک، اس میں کیا ہے؟ جنگ کے تصورات سے اس کے تصورات کو بالکل جو ہے سیپریٹ کر دیتی ہے چیز. اسلام نے جو تصور دیا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں اس دور کے انسانوں کی عقلیں بھی ایون سمجھنے سے قاصر ہے کہ جنگ کا پرپس بیسیکلی کیا ہے. جنگ مال کے لیے نہیں ہوگی. ٹھیک، جنگ نہ مال کے لیے ہوگی، نہ دولت کے لیے ہوگی، نہ زمین کے لیے ہوگی کہ انسان یا تو مال حاصل کر لے، مال و دولت حاصل کر لے، یا پھر اسے کوئی لینڈ اچیو ہو جائے زمین ہتھیانے کے لیے. نہ ہی شہرت اور ناموری کے لیے ہوگی، بلکہ only one slogan behind it, only one purpose behind it. اور وہ purpose کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے بلند کرنا ہے. اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی لوٹ کے لیے جو ہے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ریفرنس ہے بخاری کا 2810 اور مسلم کا 4919۔ تو کیا ڈیفینیشن بتائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آدمی کس لیے لڑے؟ تو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اس میں مزید ہمیں ملتا ہے ریفرنس کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا، اے شیخ، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم 4923۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اسلام کی بیسک جو ایجوکیشن ہے، بیسک ٹیچنگز ہیں ریگارڈنگ جنگ، وہ ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے بالکل پاک ہے۔ تو اسلام میں جنگ کا مقصد جو ہے وہ عقیدے کی جو آزادی ہے، مطلب انسان کا جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کا کامل یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری پہ مانتا ہے، جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو ہے وہ زندگی اسے پیسفل چاہیے، ٹھیک۔ تو اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت ہے، اور اس میں کسی قسم کے کوئی بھی دنیاوی مقاصد جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتے۔ بیسکلی یہ چیز جو ہے اسلام میں ہے، اسلام نے دنیا کی قیا پلٹ دی ہے یہ کانسیپٹ دے کر، جبکہ دنیا میں جو جنگیں لڑی گئیں یا لڑی جاتی ہیں ان کے پیچھے کامنلی کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایک خاندان کی عزت کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، زمین میں اپنی کسی نہ کسی طرح سے برتری قائم کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ دولت کے حصول کے لیے۔ آپ اگر منڈیاں بھی دیکھ لیں، منڈیاں ہو گئیں یا خامشیاں وغیرہ ہو گئیں، ان پر جو ہے قابض ہونے کے لیے پھر ایک جو طبقہ دوسرے طبقے پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، they want to come in power، تو تب لڑی جاتی ہیں۔ تو ایک نسل دوسری نسل کی جو ایک مطلب ایک جنریشن جب دوسری جنریشن پر حکومت کرنا چاہتی ہے، گورن کرنا چاہتی ہے، تو تب یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کا کانسیپٹ اسے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے محض دینی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں پر تشدد کیا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو کیا کیا تھا، ان کے گھروں سے نکالا تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کیا بھی جائے گا تو کن کے ساتھ کیا جائے گا؟ تو جو آئمہ کفر ہوں گے، یعنی وہ افراد اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کر رہے ہوں، ٹھیک۔ اس میں ہمیں سورۃ التوبہ کا ریفرنس ملتا ہے آیت نمبر 12 کا، کہ اگر اپنی عہد کے مطابق وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے پیشواؤں سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے، جو سچے دین کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلتے ہیں، اسلام کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جہاد کیا جائے۔ یہ کیٹیگریز ڈیفائن کر دی گئی۔ پھر یہی نہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ کیٹیگریز بھی رکھی جہاں زیادتی نہیں کرنی، تو یہ اس میں پھر جنگ کے مینرز میں ہے یہ بات کہ جب جنگ نہیں کرنی تو کس کو نہیں نقصان پہنچانا،
کہ اس میں ہمیں جو ہے دوسرا جو حدیث ملتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے، انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا، ہر جو درخت ہے وہ نہ کاٹنا، بستی نہ اجاڑنا، اذیت دے کر کسی کو قتل نہ کرنا، کھیتوں اور باغوں کو خراب نہیں کرنا سوائے مصلحت جنگ، ٹھیک، اور جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، خیرات نہ کرنا، دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا، یہ ساری کی ساری انہوں نے ان کو وصیت کر کے بھیجی۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک اور جو ہے وہ قتل کی ہوئی پائی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا۔ تو کس قدر خوبصورت ہے ہمارا دین، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔